بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے رب پر یقین کا سفر انسان کو تھکنے نہیں دیتا۔ کسی مقام پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس سے انسان کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی یقین اس کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یقین انسان کو رب کی پہچان کرا دیتا ہے، پھر اس کو رب کے رازوں اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ الناس کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ الناس قرآن مجید کی آخری سورت ہے جو پارہ نمبر 30 میں شامل ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کی کل آیات 6 ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر قسم کے وسوسوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے اپنی پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس سورت میں خاص طور پر شیطان کے وسوسوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کے دل میں برے خیالات ڈال کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی 3 صفات بیان فرمائی ہیں: رب الناس یعنی لوگوں کا پروردگار، مالک الناس لوگوں کا بادشاہ، اور الہ الناس لوگوں کا معبود، تاکہ انسان مکمل یقین کے ساتھ صرف اللہ ہی سے حفاظت مانگے۔ سورہ الناس ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم ہر قسم کی ظاہری اور باطنی برائیوں، خاص طور پر شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں۔ یہ سورت روز مرہ زندگی میں پڑھنے سے انسان کو روحانی سکون اور حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الناس کی آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب۔ آیت نمبر 2 انسانوں کے بادشاہ۔ آیت نمبر 3 انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں بھی سورہ فلق کی طرح اعوذ باللہ کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو اس کی 3 صفات سے یاد کر کے اس کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک اس کا رب الناس یعنی تمام انسانوں کا پروردگار و مربی اور مالک و آقا ہونا۔ دوسرے مالک الناس یعنی تمام انسانوں کا بادشاہ اور حاکم اور فرما روا ہونا۔ تیسرے اس کا الہ الناس یعنی انسانوں کا حقیقی معبود ہونا۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ الہ کا لفظ قرآن مجید میں 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک وہ شے یا شخص جس کو عبادت کا کوئی استحقاق نہ پہنچتا ہو مگر عملاً اس کی عبادت کی جا رہی ہو۔ دوسرا وہ جسے عبادت کا استحقاق پہنچتا ہو اور جو حقیقت میں معبود ہو، خواہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں۔ اللہ کے لیے جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی دوسرے معنی میں ہوا ہے۔ ان 3 صفات سے استعاذہ کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس خدا کی پناہ مانگتی یا مانگتا ہوں جو انسانوں کا رب، بادشاہ اور معبود ہونے کی حیثیت سے ان پر کامل اقتدار رکھتا ہے، جو اپنے بندوں کی حفاظت پر پوری طرح قادر ہے اور جو واقعی اس شر سے انسانوں کو بچا سکتا ہے جس سے خود بچنے اور دوسرے انسانوں کو بچانے کے لیے میں اس کی پناہ مانگ رہا یا رہی ہوں۔ یہی نہیں بلکہ چونکہ وہی رب اور بادشاہ اور الہ ہے، اس لیے اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں پناہ مانگوں اور جو حقیقت میں پناہ بھی دے سکتا ہو۔ آیت نمبر 4 اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں وسواس الخناس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وسواس کے معنی ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والے اور وسوسے کے معنی ہیں پے در پے ایسے طریقے یا طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈالنا کہ جس کے دل میں وہ ڈالی جا رہی ہو اسے یہ محسوس نہ ہو سکے
کہ وسوسہ انداز اس کے دل میں ایک بری بات ڈال رہا ہے۔ وسوسے کے لفظ میں خود تکرار کا مفہوم شامل ہے، جیسے زلزلے میں حرکت کی تکرار کا مفہوم شامل ہے، چونکہ انسان صرف ایک دفعہ بہکانے سے نہیں بہکتا، بلکہ اسے بہکانے کی پے در پے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی کوشش کو وسوسہ اور کوشش کرنے والے کو وسواس کہا جاتا ہے۔ رہا لفظ خناس تو یہ خنوس سے ہے، جس کے معنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانے کے ہیں، اور خناس چونکہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے معنی یہ فعل بکثرت کرنے والے کے ہوئے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کو بار بار وسوسہ اندازی کے لیے آدمی کے پاس آنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب اسے خناس بھی کہا گیا تو دونوں الفاظ کے ملنے سے خود بخود یہ مفہوم پیدا ہو گیا کہ وسوسہ ڈال ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر پے در پے وسوسہ اندازی کے لیے پلٹ کر آتا ہے۔ بالفاظ دیگر ایک مرتبہ اس کی وسوسہ اندازی کی کوشش جب ناکام ہوتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے، پھر وہی کوشش کرنے کے لیے وہ دوبارہ سہ بارہ اور بار بار آتا رہتا ہے۔ وسواس الخناس کا مطلب سمجھ لینے کے بعد اب اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پناہ مانگنے والا خود اس کے شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہے، یعنی اس شر سے کہ وہ کہیں اس کے اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے خلاف جو شخص بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا پھرے، اس کے شر سے داعی حق خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ داعی الحق کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی ذات کے خلاف جن جن لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جا رہے ہوں ان سب تک خود پہنچے اور ایک ایک شخص کی غلط فہمیوں کو صاف کرے۔ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ اپنی دعوت اللہ کا کام چھوڑ چھاڑ کر وسوسے اندازوں کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کو صاف کرنے اور ان کے الزامات کی جواب دہی کرنے میں لگ جائے۔ اس کے مقام سے یہ بات بھی فروتر ہے کہ جس طرح سطح پر اس کے مخالفین اترے ہوئے ہیں اسی پر خود بھی اتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت حق دینے والے کو ہدایت فرمائی کہ ایسے اشرار کے شر سے بس خدا کی پناہ مانگ لے اور پھر بے فکری کے ساتھ اپنی دعوت کے کام میں لگا رہے۔ اس کے بعد ان سے نمٹنا تیرا کام نہیں بلکہ رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس کا کام ہے۔ اس مقام پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وسوسہ عمل شر کا نقطہ آغاز ہے۔ وہ جب ایک غافل یا خالی الذہن آدمی کے اندر اثر انداز ہو جاتا ہے تو پہلے اس میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر مزید وسوسہ اندازی اس بری خواہش کو بری نیت اور برے ارادے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پھر اس سے آگے جب وہ وسوسے کی تاثیر بڑھتی ہے تو ارادہ عزم بن جاتا ہے اور آخری قدم پھر عمل شر ہے۔ اس لیے وسوسہ انداز کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ شر کا آغاز جس مقام سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی مقام پر اس کا کلا کما فرما دے۔ دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وسوسہ اندازوں کے شر کی ترتیب یہ نظر آتی ہے کہ پہلے وہ کھلے کھلے کفر، شرک، دہریت یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغاوت اور اللہ والوں کی عداوت پر اکساتے ہیں۔ اس میں ناکامی ہو اور آدمی دین اللہ میں داخل ہی ہو جائے تو وہ اسے کسی نہ کسی بدعت کی راہ سجھاتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو معصیت کی رغبت دلاتے ہیں۔ اس میں بھی کامیابی نہ ہو سکے تو آدمی کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر لینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ یہی اگر کثرت سے صادر ہو جائیں تو گناہوں کا بار عظیم انسان پر لد جائے۔ اس سے بھی اگر آدمی بچ نکلے تو بدرجہ آخر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آدمی دین حق کو بس اپنے آپ تک ہی محدود رکھے، اسے غالب کرنے کی فکر نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تمام چالوں کو ناکام کر دے تو پھر شیاطین، جن و انس کی پوری پارٹی ایسے آدمی پر پل پڑتی ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکساتی اور بھڑکاتی ہے۔
اس پر گالیوں اور الزامات کی بوچھاڑ کراتی ہے، اسے ہر طرف بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر شیطان اس مردود مومن کو آ کر غصہ دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر لینا تو بڑی بزدلی کی بات ہے، اٹھ اور ان حملہ آوروں سے بھیڑ جا۔ یہ شیطان کا آخری حربہ ہے جس سے وہ دعوت حق کی راہ کھوٹی کرانے اور داعی حق کو راہ کے کانٹوں سے الجھا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بھی اگر داعی حق بچ نکلے تو شیطان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 200۔ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 میں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی کہو میرے پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سورہ المومنون آیت نمبر 97۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر انہیں صحیح راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 201۔ اور اسی بنا پر جو لوگ شیطان کے اس آخری حربے سے بچ نکلیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یعنی یہ چیز بڑے نصیبے والے کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 35۔ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی نگاہ میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ انسان کے دل میں وسوسہ اندازی صرف باہر سے شیاطین جن و انس ہی نہیں کرتے بلکہ اندر سے خود انسان کا اپنا نفس بھی کرتا ہے۔ اس کے اپنے غلط نظریات اس کی عقل کو گمراہ کرتے ہیں، اس کی اپنی ناجائز اغراض و خواہشات اس کی قوت تمیز اور قوت ارادی اور قوت فیصلہ کو بدراہ کرتی ہیں، اور باہر کے شیاطین ہی نہیں انسان کے اندر اس کے اپنے نفس کا شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن میں ایک جگہ فرمائی گئی ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، سورہ کاف آیت نمبر 16۔ اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ مسنونہ میں فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ آیت نمبر 5، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آیت نمبر 6، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس کی تفسیر ہے بعض اہل علم کے نزدیک ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا دو قسم کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، ایک جن، دوسرے انسان۔ اس بات کو اگر تسلیم کیا جائے تو لفظ ناس کا اطلاق جن اور انسان دونوں پر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں جب رجال یعنی مردوں کا لفظ جنوں کے لیے استعمال ہوا ہے جیسا کہ سورہ جن آیت نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں، اور جب نفر کا استعمال جنوں کے گروہ پر ہو سکتا ہے جیسا کہ سورہ کاف آیت نمبر 26 میں ہوا ہے، تو مجازن ناس کے لفظ میں بھی انسان اور جن دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ رائے اس لیے غلط ہے کہ ناس اور انس اور انسان کے الفاظ لغت ہی کے اعتبار سے لفظ جن کی ضد ہیں، جن کے اصل معنی پوشیدہ مخلوق کے ہیں، اور جن کو جن اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی آنکھ سے مخفی ہے۔ اس کے برعکس ناس اور انس کے الفاظ انسان کے لیے بولے ہی اس بنا پر جاتے ہیں کہ وہ ظاہر اور مرئی اور محسوس ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 29 میں ہے آنسا من جانب الطور نارا، یہاں آنسا کے معنی رائی ہے،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے کنارے آگ دیکھی۔ سورہ نساء آیت نمبر 6 میں ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، یعنی اگر تم محسوس کرو کہ یہ 3 بچے اب ہوش مند ہو گئے ہیں۔ یہاں انستم کے معنی احسن تم یا رائے تم ہیں، پس ناس کا اطلاق لغت عرب کی روح سے جنوں پر نہیں ہو سکتا، اور آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اس وسوسہ انداز کے شر سے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا خود انسانوں میں سے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وسوسہ اندازی کا کام شیاطین جن بھی کرتے ہیں اور شیاطین انس بھی، اور دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کی اس سورہ میں تلقین کی گئی ہے۔ اس معنی کے تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے اور حدیث سے بھی۔ قرآن میں فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دشمن بنا دیا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں امام احمد، نسائی اور ابن حبان حضرت ابو ذر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آ کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، شیاطین انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ سورہ ناس یہاں مکمل ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ قرآن مجید مکمل ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو ویڈیو بنائیں گے دیکھیں گے پھر اس پہ کیا کرنا ہے۔ ابھی فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔ اگر میری کوشش پسند آئی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے اور آپ سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، نیکی کی ہدایت دے، اپنے بچوں کو نیک راستے پر چلانے والا آپ کو بنائے۔ ہمارے پیرنٹس سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہمارے دین اسلام کے مطابق ہمیں کچھ نہ کچھ بتانے میں اگر ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے اور ہمیں بھی ہدایت دے، تاکہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلا سکیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے ہم وہ راستہ خود دیکھیں گے، خود سمجھیں گے، تب ہی ہم اپنے بچوں کو وہ چیز سکھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے بچوں کو سمجھانے کی توفیق دے، تاکہ وہ آپ کے لیے حقیقت میں آپ کے مرنے یا میرے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔